السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. میں ہوں آپ کی میزبان ارم ذوالفقار. میرے ساتھ موجود ہیں خورشید عباسی صاحب. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ آدھے سے زیادہ کراچی پر قبضہ ہو چکا ہے. ملیر چلے جائیں، گلستان جوہر چلے جائیں، یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، یہ 15 20 منزل کی عمارتیں کیا قانونی ہیں؟ اس پر گورنر سندھ اسماعیل کا کہنا ہے کہ آدھے سے زیادہ نقشے اور منظوریاں غیر قانونی نظر آتی ہیں. بیان اور گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کنٹرول اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں دھندے چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کسی بھی بورڈ سے کنیکشن لینا ہو یا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نقشہ پاس کروانا ہو، بغیر پیسوں سے لے کر دکھائیں. عمران اسماعیل نے سندھ حکومت پر کرپشن کے سنگین الزامات لگا دیے اور کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگنے اور عمارت غیر قانونی قرار دینے کے سوال پہ جواب دیا. ان کا کہنا تھا جب آگ لگ جائے تو کہتے ہیں کہ عمارت غیر قانونی تھی، ہم مدد نہیں کریں گے لیکن ہم متاثرین کی مدد کریں گے. اسی بارے میں ہم جانتے ہیں خورشید عباسی صاحب سے. جی عباسی صاحب، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک بڑے عرصے سے اطلاعات آ رہی تھی، بلکہ جب سیاسی مخالف ایک دوسرے کے خلاف جب میدان میں اترتے ہیں تو اس طرح کے الزام لگاتے ہیں کہ جناب شہر پہ اس نے قبضہ کر لیا، وہ کہتے ہیں اس نے قبضہ کر لیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے جو غیر قانونی الاٹمنٹ کی، اس طرح کے الزامات لگتے ہیں. بالکل. اور پھر یہ چیزیں آگے چل کے ثابت ہو گئیں. اس شہر کے اندر جو ہے ایک بڑا کھیل یہ کھیلا گیا کہ ایک جو پارک تھے، سرکاری پارک جو عام پبلک کے لیے بننا تھا جن کو، ان پارکس کو جو ہے وہ چائنا کٹنگ کے نام سے چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا کر اور فروخت کیے گئے اور اپنے بندوں میں بانٹے گئے. بالکل. تو اس طرح کے کئی پلاٹس ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کھیل کے میدان کم ہوتے جا رہے ہیں، تو کھیل کے میدانوں کو بھی جو ہے وہ چائنا کٹنگ کے حوالے کیا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اور اب یہ ساری چیزیں نیشنل ٹاور کے بعد جو آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. اس سرمائی کے دوران جو چیف جسٹس صاحب کی جو ریمارکس آئے ہیں وہ حیران کن ہے قوم کے لیے کہ اس شہر کے اندر آخر کیا ہوتا رہا. بالکل. اور ابھی حال ہی میں آباد کے چیئرمین کا بھی بیان آیا، محسن شیخانی نے کہا کہ یہ جو ادارے بنائے گئے ہیں جو ہمیں اجازت دیتے ہیں کنسٹرکشن کی، وہاں بڑی جعل سازی ہے، وزارت پیسہ بھی چلتا ہے اور یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. دیکھیں ایک نے رشوت دی اپنے مفاد کی خاطر، ایک نے رشوت لے لی اپنے مفاد کی خاطر. جی جی بالکل. یہ دونوں چھپا نہیں سکتے کیونکہ وہ چیزیں فیلڈ میں کوئی دوسرے اس سے پوچھتا ہے آپ نے کتنے پیسے دے کے پروجیکٹ منظور کرایا، وہ بھائی اتنے، چلو بھائی وہ بھی اتنے پیسے دے کے کراتا. تو ایک عام چیز سی ہو گئی ہے. جیسے سر نسلہ ٹاور کی اتنی بڑی عمارت بنا دی گئی اور 5 سال گزرنے کے بعد عدالت عظمیٰ کو اسے گرانے کا حکم دیا. جب یہ عمارت بن رہی تھی انتظامیہ کہاں تھی؟ حالانکہ بلڈر کا کہنا ہے کہ این او سی لے کر یہ کام اسٹارٹ کیا گیا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں جو گورنر سندھ کے بیان کا آپ نے ذکر کیا ابھی، عمران اسماعیل گورنر سندھ نے یہ گورنر سندھ نے بات کی ہے. دیکھیں پہلی بات تو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بڑے حیران کن اور خطرناک قسم کے ہیں جو اس شہر کی پوری نشاندہی کرتے ہیں شہر میں ہوا کیا ہے. پھر گورنر سندھ جو ہے ایک ریاست کا نمائندہ ہے اور ایک اہم عہدہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کچھ شہر کے اندر جتنی بھی عمارتیں بنائی گئی ہیں، یہ نہیں کہ 2 سال میں 4 سال میں، تو یہ تقریباً 30 40 50 سال سے ایسا ہو رہا ہے. جو بھی آئے انہوں نے آ کے ایسا کیا. گلستان جوہر جو ہے وہ پورا جو ہے یا تو رشوت یعنی سیاسی رشوت میں بنا ہے یا پھر قبضے ہوئے ہیں. جی بالکل. آپ کو گلستان جوہر کے پورے علاقے میں سرکاری ہاسپٹل نہیں ملے گا. لاکھوں کی آبادی ہے. اگر جہاں پہ اگر پلانٹنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہاسپٹل کے لیے پلان نکالا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پھر جو ہے ایک بڑے کالج کے لیے پلان نکالا جاتا ہے، پھر اسکولس کے لیے پلان نکالے جاتے ہیں سرکاری. آپ کو ایک بھی سرکاری وہاں جو کالج قائم کیا گیا ہے، گرلس کالج بنا ہے گلستان جوہر میں، وہ ایک بنگلہ لے کے اس میں بنا دیا گیا ہے. کوئی پلان نہیں، کیونکہ ان کو فرصت نہیں ملی کہ کوئی ہاسپٹل کے لیے سرکاری پلان نکالا جائے، کالج کے لیے نکالا. وہ سارے جو ہے سیاسی رشوت کے طور پہ گلستان جوہر چلا گیا اور گلستان جوہر میں ایک فلیٹس کی دنیا بن گئی ہے. اللہ رحم کرے کبھی بھی کوئی زلزلہ آیا، کوئی ایسی بات کو معاملہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، تصور نہیں کر سکتا کہ روڈ چھوٹے، نکلنے کے راستے کم اور اتنی کنسٹرکشن. تو یہ چیزیں جو ہیں اصل میں ہمارے یہاں جو پلاننگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، پلاننگ ڈویژن جو ہوتی ہے، جو منصوبہ بندی کرتی ہے کہ شہر میں کس طرح سے، اب یہ بھی ایئرپورٹ کی وجہ سے گلستان جوہر میں ابھی زیادہ لمبی عمارتیں نہیں بنی، ان کی سختی کی وجہ سے کیونکہ ایئرپورٹ قریب ہے. لیکن دوسری جگہ آپ دیکھیں
وہاں پابندی کے باوجود ہائی رائز بلڈنگیں بن جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ نے بنائے کوئی پوچھنے والا نہیں, پیسہ پھینکے, وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ, تو یہ والا حساب یہاں پہ بھی ہے. تو یہ حیران کن بات ہے کہ جب یہ ریمارک سامنے آئے چیف جسٹس صاحب کے اور گورنر سندھ کا جو بیان پڑھا اور جو آباد کے جو نمائندے نے جو بیان دیا, یہ ساری تینوں بیانات تقریباً ملتے جلتے آپس میں. جی جی. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان عام آدمی کا ہوا, عام آدمی کا ہوا, ان بچوں کو ہوا جن کو کھیل کے میدان چاہیے, ان پہ قبضے ہو گئے, ان پہ چائنا کٹنگ ہو گئی. اچھا پارکس جو ہے وہ ہو گئے, رفائی پلاٹ جو دیے گئے لوگوں کو ان پہ شادی حال بن گئے. جیسے سر کراچی میں پارکس, رفائی پلاٹوں اور نالوں تک کی انٹرونمنٹ پر کیا یہ سب اداروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ ادارے انوالو اس میں, اور میں نے بتایا رشوت ایسی چیز ہے نا, اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا ہے شہر کے اندر. اور کچھ سیاسی قبضے تھے اور کچھ رشوت کی بنیاد پہ قبضے تھے, یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور یہ جو عمارتیں ہائی رائز بن رہی ہیں جو اس طرح کی غیر قانونی, ان میں بھی ظاہر ہے کہ سیاسی اثر رسوخ اور رشوت دونوں چیزیں انوالو ہیں اس میں. تو ایک اگر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہم بات کریں گے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ الزام اس پہ لگتے رہے ہیں ماضی میں بھی. اور ایک زمانہ تھا جام صادق علی کا, اس میں بھی پلاٹ بہت زیادہ جو ہے تھوک کے حساب سے جو سیاسی طور پہ سیاسی رشوت کے طور پہ الاٹ ہوئے. اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تو آج تک رکا نہیں ہے. تو یہ شہر جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آبادی گنجان ہو گئی. یعنی یہاں پہ آپ لاہور میں آسانی سے پلاٹ نہیں خرید سکتے. دوسری جگہ پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح سے کیا کرتے ہیں آپ کی تمام, یہاں تو کوئی بھی آگے, یہاں جو افغان جو مہاجرین انہیں جو پراپرٹیاں خریدی ہیں, فلیٹ خرید لی ہیں, پلاٹ خرید لیے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں. شہر کی آبادی سے یہ جو ہے وہ یعنی ہم ٹارگٹ پہ نہیں رہی ہے, اور یہاں پہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی گلیاں, کچی آبادیاں, بارش جب ہوتی ہے آپ دیکھیں لوگوں کے گھروں میں پانی گھس جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی پلاننگ کے ساتھ کوئی ہوا ہی نہیں. جس کو جہاں موقع ملا اس نے وہاں کچی آبادی کالونی بنا دی, اور بعد میں پکی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کچی آبادی بنائیں گے 10 سال بعد پکی ہو جائے گی, وہ لیز مل جاتی ہے اس میں. تو یہ ایک بڑا ظلم. یہ جو شہر تھا پاکستان بننے سے پہلے یہاں کی گلیاں دھلتی تھیں, یہاں کے روڈ دھلتے تھے, یہاں درختوں کو نہلایا جاتا تھا. یہاں پہ اس آبادی کے لحاظ سے آپ جا کے ایم اے جناح روڈ کتنا بڑا ہے, حالانکہ بہت کم آبادی, چند لاکھ کا آبادی تھی. اس لحاظ سے بھی ایک روڈ اس زمانے میں کتنی پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا. لیکن اب جو آبادی بڑی ہے تو آپ کے روڈ تو وہی ہیں, آپ کی گلیاں وہی ہیں, آپ کے راستے وہی ہیں, آپ کا ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. آپ کی یہ سارے جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری. اچھا ہوتا ہے کیا ہے, حکومت اپنا وقت پاس کرے چلی جاتی ہے. بالکل. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں ان پہ الزامات پیسے کما کے وہ نکل جاتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کئی ہمارے جو کچھ صحافی لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں, جا کے لوگوں کی بلڈنگیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی بالکنی باہر نکلی ہوئی ہے, کسی نے تھوڑی کنسٹرکشن غیر قانونی کی ہے, تو ان کو جا کے بلیک میل کرتے ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے مل کے, پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں. سر بات تو یہاں آ گئی نا, عوام نے قبضہ مافیا کے خلاف مدد کے لیے چیف جسٹس پاکستان, آرمی چیف نواز شریف, آصف زرداری, وزیر اعظم اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین اور صحافیوں سے بھی اپیلیں کی, مگر افسوس قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مرجمانہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے جو لینڈ گریبرس ہیں, دیکھیں ہم جو مافیا کا نام سنتے ہیں نا, فلاں مافیا, تو لینڈ گریبرس کی ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں. منشیات فروش جو مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں. ایک گٹکا اور یہ ساری چیزیں جو انڈیا سے بھی یہاں برآمد ہو جاتی ہیں, تو وہ بھی ان کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ مافیاز ہیں, جو جس کی وجہ سے پوری ان کی سپلائی بھی ہوتی ہے. اور یہاں عام طور دکانوں پہ آپ جائیں آپ کو ہر چیز ملے گی. گٹکے میں پابندی ہے کہ آپ جائیں آپ کو ملے گی. ماوا پتہ نہیں کیا کیا نام آئے نئے مارکیٹ میں, وہ سب چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گی یہاں پہ, جن پہ پابندی ہے سختی سے. تو یہ جو چیزیں ہیں, تو ظاہر جب مافیاز انوالو ہوتی ہیں کسی چیز میں تو وہ پھر ان کے لیے کام آسان ہو جاتے ہیں. وہ ظاہر پیسے بھی پھینکتے ہیں, سفارشیں بھی لڑاتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے ہیں, ہر اپنی تمام چالیں چلتے ہیں, جس کے بعد جو ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ شہر جو ہے ایک بڑے عرصے سے مافیاؤں کے رحم کرم پہ ہے.
اور مافیائیں مختلف قسم کی ہیں, سیاسی مافیا بھی ہیں, مافیا بھی جیسے ہیں. سر لینڈ مافیا منشیات کی ایسا بھی ہیں. گروہ ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے قبضہ مافیا گروپس کی پشت پناہی کراچی کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں مافیاز جو ہیں ان کے پیچھے سیاسی جماعتیں بھی ہیں, مافیاز کے پیچھے سرمایہ دار بھی ہیں, اور مافیا خود بھی ایک طاقتور ہوتی ہے کیونکہ ان کی جڑیں نیچے تک ہوتی ہیں. جڑیں سے مطلب یہ ہے کہ پولیس تک ان کی رسائی ہوتی ہے, ان کی جو ہے سیاستدانوں تک رسائی ہوتی ہے, اور رسائی سے نہیں ہوتی, اس کے پیچھے سب نوٹ اور یہ رشوت چلتی ہے. ہر ایک کے مفاد ہوتے ہیں, سب اپنے مفاد پورے کرتے ہیں اور نتائج جو ہے عام آدمی بھگتتا ہے. تو ظاہر ہے اس شہر کے اندر یہ بڑا کھیل کھیلا گیا ہے, وہ ابھی سے نہیں سالوں سے کھیلا جا رہا ہے, اس لیے شہر کا نقشہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے. شہر میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ کو پرفیکٹ نہیں ملے گی. بالکل. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو آپ کے آدھے سے زیادہ شادی حال جو ہیں رفائی پلاٹ میں بنے ہوئے, آپ نے رفائی پلاٹ کے نام پہ الاٹ کرایا, بعد میں آپ نے شادی حال بنا دیا. آپ نے اسکول کے نام پہ پلاٹ الاٹ کرایا, آپ نے بعد میں جو شادی حال بنا دیا, یا کوئی کمرشل پرپز کے لیے آپ نے اسے استعمال کیا. تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. بالکل. تو اب اس میں یہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے امن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک سماعت شروع ہوئی تھی. جی. اس میں بھی حیران حد تک جو ہے وہ ریمارکس آئے تھے. جب جج حضرات کے سامنے یا عدالتوں میں یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں کراس کوشچننگ ہوتی ہے, وکیل اپنے دلائل دیتے ہیں, ججز جو ہیں وہ اپنے ایسا کراس کوشچن کر پوچھتے ہیں, ان میں ریمارکس بڑے خطرناک آتے ہیں. جب کراچی کے امن امان کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی تو اس میں ہم نے یہ سنا جو ریمارکس آئے کہ ایک ایسا بندہ جس نے 10 بندوں کو قتل کیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کیا ہوا ہے اور جیل میں ہے, وہ پیرول پہ رہا ہو گیا. بالکل. تو پیرول پہ کس کی مدد شروع ہے؟ سیاسی سپورٹ, سیاسی مدد جو ہے پیرول پہ رہائی ملی اس کو. تو سیاسی پارٹیاں اگر اپنے قبلے درست کر لیں, سیاسی پارٹیاں اگر یہ سوچ لیں کہ ہمیں اپنے شہروں کو صاف ستھرا رکھنا ہے, ہمیں اصولوں پہ جو ہے وہ سودے بازی نہیں کرنی ہے, ہمیں منصوبہ بندی پلاننگ کے تحت جو ہے سارے کام کرنے ہیں, ہمیں میرٹ پہ کام کرنے ہیں, اور ہمیں شخصی بنیادوں کو چھوڑ کر اور ترجیح جو ہے جس قسم اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اگر اس پہ سب متفق ہو جاتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں تو بالکل آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں تو اوپن باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم اس وقت ملک میں شامل ہوں گے جب ہمارے یہ مطالب جو حل ہو جائیں گے. ہاں اچھا, پھر دوسری بات, ایک چند سالوں سے یہ پریکٹس چلی ہے کہ آپ پیسے جو ہے ترقیاتی فنڈ جو ہے ایم پی ایز ایم ایل ایز کو دے دیتے ہیں, ان کی اپنی مرضی جہاں خرچ کریں, تو وہ اچھی خاصی رقم آپ کی ضائع ہو جاتی ہے ان میں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنتے کام کے نہیں ہوتے ہیں, اس میں کرپشن ہو جاتی ہے, ہم زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو اجتماعی مفاد لوگوں کے کیا ہیں, اچھی تعلیم ہونی چاہیے, اچھی صحت ہونی چاہیے, آپ کا مواصلاتی نظام بہتر ہونا چاہیے, سڑکیں بہتر ہونی چاہیے. تو یہ اگر اجتماعی فیصلے ہوں گے اور اس ملک کا بجٹ جو ہے اجتماعی طور پہ ان چیزوں میں خرچ ہو تو شاید آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ صورتحال کچھ اور ہے, یہاں پہ ترجیحات کچھ اور ہیں, اس میں سیاسی پارٹیاں بھی انوالو ہیں, یہ ساری چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بھگتا ہے اس شہر نے بھگتا ہے. کراچی شہر جو ہے وہ بالکل یعنی یوں سمجھے یتیموں کا شہر ہے, یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. اتنا بڑا شہر جو ایک اچھا خاصا ٹیکس کی رقم جو ہے وہ مرکز کو ادا کرتا ہے, اور ایک صنعتی شہر, اور یہاں پہ ہر سر کراچی کے مافیا, قبضہ مافیا اتنی بے لگام ہو گئی ہے کہ اس نے قبرستانوں تک کو نہیں چھوڑا. کئی قبرستان ایسے ہیں جہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں قبر کی جگہ نہیں ہے, بورڈ لگا دیے باہر. اور پھر جب کوئی پیسے دیتا ہے تو پتہ چلا بورڈ لگا ہوا ہے لیکن آپ جا کے دفنا کے آ جائیں. اچھا, یہ حال ہے مردوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, زندہ انسان تو اپنی جگہ. اور پھر انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یہاں آسانی سے قبریں نہیں مل رہی ہیں, یا آپ کو کوئی قبر 50,000 میں ملے گی, کوئی 1 لاکھ میں ملے گی, یعنی کم نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ خطرناک صورتحال اختیار کرنی ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی میت انسان میں اس کو قبر ملے گی تو کہاں ملے گی, اور کتنے کی ملے گی. اور اس میں بھی لوگ سوچتے ہیں, حیران کن بات یہ ہے
کہ غریب لوگ کہیں کہ چلو قبرستان جیسا بھی ہو، اگر سستی قبر مل جائے 20,000 میں 15,000 میں تو وہ اس کو ترجیح دیتے 50,000 والی کے مقابلے میں، کیونکہ اس میں پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس میں کم پڑتے. تو یہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. لوگ جب آپ جا کے دیکھیں کہ لوگ بڑے یعنی عجیب قسم کی صورتحال سے لوگ گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے معاملات ہوئے ہیں ہمارے سیاسی سسٹم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس پہ ہمارے سیاستدانوں کو بالکل سوچنا ہوگا کہ ان کے کندھوں پہ جو ہے نا وہ تیر رکھ کے چلائے جا رہے ہیں. یہ مافیاز جو ہیں یا جو موقع پرست لوگ ہیں جو یعنی پیسوں کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ سارے ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، اور سیاستدان جو سیاست ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے. تو ان کو جو ہے بالکل شہر پورے کو مافیا کی رم کرم پر نہیں چھوڑا جانا چاہیے. اس شہر کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے، منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک دو سڑک جو بڑا اس کو جو شارع فیصل ہے اس پہ زیادہ توجہ دی گئی، اس کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے. اور بندہ دیکھیں اصل میں کوئی بندہ جب گھر سے نکلتا ہے نا، اگر اس کا موڈ خراب ہے اور سڑک آپ کو کھلی مل رہی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو جو ہے گرینری مل رہی ہے، پھول نظر آتے ہیں راستے میں، تو بندے کا گھر سے دفتر تک موڈ صحیح ہو جاتا ہے. جی عباسی صاحب، شہر میں ایک عام آدمی جب اپنی جائز عمارت بنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس فوراً متعلقہ اور غیر متعلقہ محکموں تک کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور جائز عمارت بنانے کے لیے بھی رقم دی جاتی ہے. ایسے میں کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیروں میں محکموں کی نظروں سے کیسے اوجھل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے مافیاؤں کی بات کی، تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو مین ادارہ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے ساری چیزوں کو، جو NOC جاری کرتا ہے، جس کی نظر ہوتی ہے کہ عمارت کب کس طرح بننی چاہیے، نقشہ کیسا ہونا چاہیے. جی بالکل. تو ہمارے ایک دوست نے ان کو لکھا، خطوں نے لکھا کہ بھائی آپ نے جو سیڑھیوں میں کھڑکی دی ہے نہیں ہونی چاہیے. انہیں اعتراض کیا. تو یہ ان کے بعد کیا کہتا ہے، یار سیڑھیوں میں ہماری عورتیں اترتی ہیں جاتی رہتی، تو کیا دنیا لوگ دیکھیں ان کو باہر سے، اس لیے جو ہے آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ الجھا دیتے ہیں تاکہ ان کو آئندہ موقع ملے پیسے پٹونے کا. آپ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بدقسمتی سے جو جعلی صحافی ہیں، میں تو ان کو جعلی صحافی کہوں گا، وہ پورا دن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ وہاں سے ان کی ملی بھگت سے ان لوگوں کی غلطیاں پکڑتے ہیں، کسی نے کھڑکی باہر نکال دی، کسی نے چھجا باہر نکال دیا، اس کی جا کے شکایت کرتے ہیں. پھر ٹیم ان کے ساتھ جاتی ہے، ایک دو بندہ، پھر ان سے پیسے پٹوڑ کے ان کو دھمکیاں دے کے توڑیں گے. وہ اپنے چیزیں لے کے پہنچ جاتے ہوئے تیار خام کا یہ چھجا توڑ دیں گے، میرا نقصان ہو جائے گا. تو یار چلو اس کو 2-4 ہزار دے کے جان چھڑاؤ. 2-4 ہزار اب پورے شہر میں جب رقم جمع کرتے ہیں تو پھر آپ کے کتنے پیسے بن جائیں آپ کے پاس. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر کہیں کہیں پولیس ملی ہوتی ہے، پولیس اور یہ ساتھ مل کے جا کے موبائل کھڑی ہوتی ہے. موبائل دور کھڑی ہوگی، وہ مالک دیکھا یار موبائل بھی کھڑی ہے، یہ وہ چیزیں بھی نہیں آئیں توڑنے والی بھی، اب کیا کروں. اس کو کوئی سننے والا بھی نہیں ہوتا، تو وہ اس میں جو ہے فوری طور پر ادائی کر دیتا ہے. اگر ہمارے پاس بلدیاتی اداروں کو یہ بھی اختیار دیا جائے کہ ایک چھوٹی چھوٹی جو ہے پنچایت کمیٹی ہونی چاہیے جس میں تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے جو کیسز ہیں وہ لوکل لیول پہ حل ہو جائے. ایک مرغی پہ یا مرغے پہ لڑائی ہو جاتی ہے 2 بندوں کی، تو وہ کورٹ میں تو نہیں جائیں گے. اس کا جو لوکل جھگڑے تو بڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں لوگ اس میں. لیکن اگر چھوٹا سا جھگڑا ہے تو اگر لوکل لیول پہ کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں بیٹھ کے حل کریں. وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے لوگ جو بات ہیں وہ بھی اگر اس طرح لوکل لیول پہ ہو تو لوگ مزاحمت کریں گے، پیسے نہیں دیں گے پھر. اب کیونکہ ان کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، وہ عدالت میں بھی نہیں جا سکتے. ایک چھوٹے چھجے کے توڑنے پہ کون عدالت میں جائے گا، وکیل کرے گا، اس سے 6 گنا زیادہ خرچ کرے گا یا کس کے طرف شکایت کرے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ غیر قانونی ہے، اب اتنے پیسے تو دیتا ہے، اور وہ سالوں تک دیتا رہتا ہے. جب ان کے پیسے کم ہوتے ہیں وہ وہاں 2-4 چکر لگاتے ہیں، پیسے نکال کے لے آتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے اس کو روکنا پڑے گا. یہ اس وقت رکے گا جب اس میں سیاستدان تھوڑی ہمت کریں گے، اور ہماری عدالتیں جس طرح جو ان کا کردار اب سامنے آیا ہے جس انداز سے. اب دیکھیں نا اسی عدالت کا فیصلہ ہے کہ سرکولر ٹرین چلائیں فوراً. اب سرکولر ٹرین جو ہے وہ تو نہیں چل پائی ابھی تک، وہ قبضے نہیں ہٹا سکے وہاں سے، کیونکہ وہ سیاسی قبضے ہیں. وہاں پہ بڑی بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں ریلوے پٹری کے اوپر، وہ خطرناک قسم کے قبضے ہیں. وہ کہ ریلوے کی پٹری پہ آپ نے بلڈنگ بنا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں آپ سے، تو وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اور نیسا ٹاور پہ جو ہے ان کو توڑنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ جو چیزیں ہیں عدالت کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ بھائی سرکولر ٹرین بحال کیوں نہیں ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس دن سرکولر ٹرین بحال ہو گئی، اور اس شہر کے لوگوں کا حق بھی ہے،
آپ دیکھیں آپ کی ٹریفک میں کتنی کمی آ جاتی ہے, کتنے آپ کے مسائل جو وہ حل ہو جائیں گے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, لوگ ضرورت کے یعنی مجبوری کے تحت جو گھروں سے نکلتے ہیں دفاتر جاتے ہیں, پیٹرول جو ہے اتنے پیسے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. اگر سرکولر ٹرین ہو, اچھی ٹرین, ایسی ٹرین چلائیں تو عام جیسا بندہ ہم آپ سب ہم اسی میں سفر کر سکتے ہیں آرام سے. تو ہر آدمی جو گاڑی افورڈ نہیں کرتا, مجبوری میں کرنا, وہ چھوڑ دے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بظاہر سیاستدانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے, لیکن چھوٹی سی چیزیں اس پہ آپ تھوڑا. جی عباسی صاحب, جیسے کہ ہمارے ملک کا معیار دہرایا ہے, بنی گالر کے بنگلے کو تو ریگولیز کر دیا, لیکن عام آدمی کی عمارت کو کیوں گرا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ جو پاورفل لوگ ہیں ہمارے یہاں دوسرے نظر آتے ہیں, وہ ان کا رہن سہن, ان کی رہائشی علاقے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی گاڑیاں چلانے کا اسٹائل, ان کے پیچھے جو گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ اپنی ٹریک پہ جا رہے ہیں ان کے گارڈ پیچھے آئیں گے تو زبردستی آپ کے جگہ دے, میں اپنے صاحب کو کراس کروں یہاں سے. جو یہ ہمارے یہاں جو یہ کلچر شروع ہوا ہے نا, یہ جو پروٹوکول کلچر جو شروع ہوا ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. اس پروٹوکول میں اتنے لوگ اندھے ہو چکے ہیں, جو عام جو شریف بندہ اپنے ٹریک میں جا رہا ہے گھر, اس کو زبردستی گالم گلوچ کر کے ہٹا کے اپنی گاڑیاں نکالتے ہیں وہاں سے. اب وہ سڑک پہ کس سے فریاد کرے, کس کے پاس جائے؟ جی جی بالکل. اگر یہ شکایت لے کے تھانے میں جائے تو سب ہنسیں گے اس کے اوپر. تو یہ چیزیں جو ہے, یہ ایک بار گاڑی کا شیشہ چوری ہو گیا تو میں چلا گیا تھانے پہ, تو میں نے کہا میں کیوں آیا, میں نے ایف آئی آر کٹوانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے, گاڑی چوری ہو گئی. میں نے گاڑی کا شیشہ چوری ہوا ہے. تو ہنسنے لگا, کہتا یہاں لوگوں کی گاڑیاں چوری ہوتی ایف آئی آر نہیں کرتی, آپ کا شیشہ چوری ہوا ہے. میں نے کہا کٹے گی, کیوں نہیں کٹے گی؟ کٹی پھر ایف آئی آر نہیں کٹی, لیکن شیشہ انہوں نے ملزم دلا دیا واپس. آپ کو پتا تھا ملزم کون ہے؟ ان کو پتا تھا نا, مجھے کیا پتا, میں تو شکایت دے گیا تھانے پہ. تو مجھے سیم اسی کلر کا شیشہ لا کے 2 گھنٹے میں لگا کے دے دیا انہوں نے. اب لیکن مسئلہ ہے کہ عام بندہ بیچارہ جس کا شیشہ 5-6 ہزار کا شیشہ ہے, اگر وہ بھی چلا جائے اس کا تو بڑا نقصان ہو گیا. لیکن چلو ایک سوئی دھاگا بھی کہ کوئی کسی کا چوری کیوں ہو, بالکل نہیں ہونا چاہیے نا. بس ہمارے معاشرے میں اتنی چیزیں ہونی چاہیے, اب انصاف کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اس میں سیاستدان, عدالتیں, وکلا, ہم, سول سوسائٹی, میڈیا سب اپنا کردار ادا کریں. اور اگر سب اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں گے تو میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے بھی اتنی پوری زندگی امید کے سہارے میں گزاری ہے نا. سر اب نسلا ٹاور کے بعد تجوری ہائٹس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور بھی عمارتیں ہیں, اس کے علاوہ 1-2 اور کا بھی فیصلہ آ چکا ہے, اور میرا خیال ہے یہ مزید فیصلے آئیں گے, کیونکہ یہ بڑی عمارت میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا جو چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں 5 منزلہ 6 منزلہ سب لسٹیں ان کے پاس ہیں. جیسے سر عباسی صاحب, سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی شہر بھر میں پورشن کی تعمیر جاری ہے جن کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے, لیکن پایا تعمیر تک پہنچیں گی یا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. لوگ جو ہے نا اپنے یہ پریکٹس جاری میں آج سے 20-25 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. جی جی. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے, انہیں پلاٹ بلڈر نے کہا بھائی پلاٹ مجھے دے دو, بناتا میں ہوں. تو گراؤنڈ فلور آپ کے حوالے فرسٹ منزل میں آ گیا, باقی 3-4 منزل میں بناؤں گا, میں بھیجوں گا. انہیں غریب لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اچھا ہے, کاغذات ہمارے پاس ہیں, کاغذات بھی ہمارے ہیں, پلاٹ بھی ہمارا ہے, ہمیں گراؤنڈ فلور مل جائے گا, بنا کے دے بھی رہے ہیں, فرسٹ فلور بھی مل جائے گا, ہم کرائے پہ دے دیں گے. اس طرح کا یہ کہ کلچر شروع ہوا, وہ بڑھتے بڑھتے پورے شہر میں جو ہے وہ پھیل گیا ابھی. اور اب آپ ہر بڑے علاقے میں آپ جائیں, خاص طور گلشن اقبال, گلستان جوہر, لیاری میں آپ کو پہلے بتا چکا, ایسے اور بہت سارے علاقے جہاں پہ یہ پورشن بننا شروع ہو گئے ہیں. ایون یہاں جہاں جس علاقے ہم رہتے ہیں, یہاں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا دفتر ہے, اسی علاقے میں بھی آپ کو جو ہے اس طرح چیزیں ملیں گی. یہ پورشن بننا شروع ہو گیا. اب پورشن کی مسئلہ یہ ہے کہ گھر ہے میرے نام پہ ہے, میں پورشن بنا رہا ہوں. جو پورشن بنانے والے کے نام پہ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ پراپرٹی تو میری ہے, میں آدھی وہ لکھائی پڑھ کے دے دوں گا بھائی آپ کو میں نے پورشن دے دیا, لیکن قانونی طور پہ وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. آگے پیچھے پراپرٹی اس مالک کی ہوگی, کیونکہ فلیٹس کا تو ایک اصول ضابطے قانون بنا ہوا ہے نا کہ بھائی فلیٹ جب بنائے جاتے ہیں تو آپ کو مالکان حقوق ملتے ہیں, لیز آپ کے نام پہ ہوتی ہے. اس میں لیز آپ کے نام پہ نہیں ہوگی. اور یہ چیزیں اچھا اسی وجہ سے پھٹے شروع ہو گئے ہیں, اور کئی جگہ پہ جو ہے وہ پوسٹر بنے لوگ لینے کے تیار نہیں ہیں, کیونکہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں ہمارے. تو یہ دیکھو ہمارے یہاں لوٹ کھسوٹ کا نظام ہے اور مختلف طریقوں سے وہ چل رہا ہے,
اور جس کو جتنی ہمت ہے وہ کر رہا ہے، اور جس میں آپ کی جتنی ہمت ہے آپ کریں، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، غلط کام کریں، جو بھی کریں، مافیا بن جائیں، آپ کریں. جی جی تو بہت بعد بہت میں جو ہے شکریہ عباسی صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. کل دوبارہ ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ارم ذوالفقار، اللہ حافظ.